نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا إلى آخره۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، عزیز ساتھیوں، آج میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کا ترجمہ کروں گا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر صاف طور پہ اعلان کر دیا، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، ہم نے رات کو لباس بنایا ہے، آرام کرنے کے لیے بنایا ہے۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے دن کو معاش یعنی انسان کے کام کاج کے لیے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی ہماری زندگی کے لیے بہت ہی اچھا ایک طریقہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنایا، اور وہ طریقہ کتنا اچھا ہے کہ رات آرام کے لیے ہے اور دن کمانے کے لیے ہے، لیکن ہم اور آپ لوگ اس طریقے سے الگ جا رہے ہیں اور اس لیے پریشان ہیں۔ ہر آدمی رات کے اندر جگتا ہے 11 بجے تک، 12 بجے تک، اس کے بعد آرام سے سوتا ہے، اور دن کے اندر کیا ہوتا ہے جی؟ صبح 9 بجے 10 بجے اٹھتے آرام سے، اس کے بعد تیاری کرتے کرتے 12 بج جاتے ہیں۔ یہ دن کا حال ہے۔ اب آپ بتائیے، اس طرح سے جب انسان اپنی زندگی کی سیٹنگ کرے گا اور قرآن کے خلاف چلے گا تو اس کی زندگی میں سکون آرام ہوگا؟ بالکل نہیں ہو سکتا۔ آج ہر انسان ذہنی پریشانی کے اندر مبتلا ہے، ہر آدمی کا ذہن ایک ٹینشن میں ہے اور ہر آدمی ٹینشن میں جی رہا ہے۔ اس ٹینشن سے بچنے کے لیے میں آپ کو ایک طریقہ بتلاتا ہوں اور اس کا ایک علاج بتلاتا ہوں۔ اگر آپ نے اس پر عمل کیا تو ٹھیک ہے، اور اگر عمل نہیں کیا تو بھائی سوائے پریشانی کے کچھ نہیں۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ اپنے دماغ کو بالکل تر و تازہ رکھیے۔ جب آپ کا دماغ تر و تازہ رہے گا، آپ کا مائنڈ، آپ کا دماغ بالکل تر و تازہ رہے گا، سکون میں رہے گا، تو آپ سارے کام کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کا مائنڈ، آپ کا دماغ سکون میں نہیں، آپ ٹینشن ہی میں ہیں، تو کچھ نہیں ہوگا، اچھا خاصا کام بھی بگڑ جائے گا۔ کیونکہ ٹینشن کے اندر آدمی کا اچھا خاصا کام جو ہوتا ہے وہ بھی بگڑ جاتا ہے۔ اچھا، دماغ کو سکون اور آرام کیسے ملے گا؟ آپ کی ٹینشن کیسے دور ہوگی؟ اور آپ کی ٹینشن کا علاج کیا ہے؟ آپ کی ذہنی پریشانی کا علاج کیا ہے؟ اس کا طریقہ کیا ہے؟ وہ میں آپ کو بتلاتا ہوں، غور سے سنیں اور اس پر عمل کریں۔ سب سے پہلے تو نیند پوری لے۔ نیند میں کوئی کمپرومائز نہیں، نیند میں کوئی کمی نہ کرے، نیند پوری لے۔ جتنا آپ نیند اپنی پوری لیں گے، آپ کا ذہن تر و تازہ رہے گا، دماغ بالکل فریش رہے گا، اور بالکل آپ اپنے آپ کو بہت ہی اچھا محسوس کریں گے۔ اچھا، نیند پوری کیسے لے؟ اس کا طریقہ کیا ہے؟ آج ہم لوگ نیند لیتے ہیں 12 بجے سوتے ہیں اور 8 بجے 9 بجے 10 بجے اٹھتے ہیں۔ یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ آپ کو نیند پوری لینے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ 9 بجے 10 بجے سو جائیں، اور 12 بجے رات کے آپ بالکل ایسے نیند کے اندر ہو کہ آپ خواب دیکھ رہے ہو، اور آپ بالکل گہری نیند کے اندر کھوئے ہوئے ہو۔
12 بجے تک آپ کی پوری نیند کم سے کم آدھی نیند ہو جانی چاہیے. آپ بالکل اس کے اندر بالکل منہمک ہو جائے، نیند کے اندر بالکل غرق ہو جائے. اس کے بعد کیا ہو، 2 بجے 3 بجے اٹھ جاؤ، تہجد کی نماز پڑھو، تھوڑی بہت ورزش کر لو، قرآن کی تلاوت کر لو، جو ہو سکے کر لو. اگر آپ نے مثال کے طور پر 10 بجے آپ سوئے اور آپ 2 بجے اٹھ گئے تو 4 گھنٹے آپ کی نیند پوری ہے، اگر آپ نے گہری نیند لے لی. اور جو آپ نے کھایا ہے پیا ہے وہ آپ کے بدن کو لگے گا بھی، آپ کے بدن کو لگے گا. جو بھی آپ نے کھایا پیا ہے وہ آپ کے بدن کے اندر وہ جزو بدن بنے گا، اور آپ کی بالکل بدن صحیح تر و تازہ رہے گا اگر آپ وقت پر سوتے ہیں. اور اگر آپ وقت پر نہیں سوتے تو جو کھایا پیا وہ بھی جزو بدن نہیں بنے گا، اور آپ تار و تازہ بھی نہیں رہیں گے بلکہ ٹینشن میں ہی رہیں گے. اس لیے سب سے پہلا علاج دماغ کو فریش رکھنے کا، تر و تازہ رکھنے کا علاج صرف نیند ہے، نیند. دوسرا علاج، آپ اپنے ذہن کو بالکل ٹینشن سے دور رکھیں. اب آپ کہو گے ارے مفتی صاحب ٹینشن سے کیسے دور رہے، یہاں تو ہزاروں ٹینشنیں ہیں، بغیر ٹینشن کے تو انسان رہ بھی نہیں سکتا. کہتے ہیں نا، ہزاروں آرزو ایسی کہ ہر آرزو پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن بہت کم نکلے. آدمی کے ساتھ اتنی ٹینشنیں ہو جاتی ہے کہ ایک پوری ہوتی ہے دوسری تیار، دوسری پوری ہوتی ہے تیسری تیار، اتنی ضرورتیں ہیں. دیکھیے ٹینشن سے تو آدمی مرتے دم تک نہیں نکل سکتا، لیکن کم تو ہو سکتی ہے. فارسی کا ایک شعر ہے، دری دنیا کسے بیغم نہ باشد، اگر باشد بنی آدم نہ باشد. اس دنیا کے اندر ایسا کوئی نہیں جس کو کوئی غم نہیں، اور جس کو کوئی غم نہیں وہ آدم کی اولاد نہیں. آدم کی اولاد ہو اور حالات نہ ہو ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. اچھا کچھ ٹینشن ہم نے خود پال رکھی ہے، جب ہم خود ٹینشن پالیں گے تو ٹینشن بڑھے گی. اس لیے اس ذہن کو ٹینشن سے دور رکھو. اب ایک صاحب میرے پاس آئے، وہ کہنے لگے حضرت میں بیوی کی طرف سے بڑا پریشان رہتا ہوں. میں نے پوچھا بھائی کیا پریشانی ہے؟ کہ جی وہ بچوں کو لے کے چلی گئی ہے. تو میں نے کہا اچھی بات ہے بھائی، بچوں کو لے کے چلی گئی تو پھر پریشانی کی کیا بات ہے؟ کہ جی بچے میرے پاس رہتے مجھے سکون ملتا. تو بھائی اگر تم بچے لے کے چلی تو کیس ڈال دو، مقدمہ کرو کہ جی اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں، اس سے بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. تو پھر ایسا ہے بھائی اس کو بھول جاؤ. یہ لوگ کیا کہیں گے بھائی کہ آپ بچوں کو بھول گئے؟ تو بھائی لوگوں کے پاس فالتو وقت زیادہ ہے، فالتو باتیں کرنے کا وقت ان کے پاس زیادہ ہے. لوگوں کا کیا ہے، لوگ تو کہتے رہیں گے، لوگوں کی پرواہ مت کرو، بس ٹینشن فری رہو. دوسری شادی کر لو، ٹینشن فری ہو جائے گی. جو چیز تمہارے بس کی ہے وہ کرو، جو بس کی نہیں اس کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہو؟ تو ان کا ذہن تھوڑا سکون میں ہوا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز تمہارے بس میں نہیں ہے اس کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہو؟ مٹی ڈالو اس پہ. جو تمہارے بس میں ہے، جتنا تمہارے بس میں ہے بس اتنا کرو. آج ہم کیا ہوتا ہے، ماشاء اللہ دکان تو ہے پکوڑے کی، اور خواب دیکھتے ہیں اللہ اکبر کروڑوں کا خواب دیکھتے ہیں. رہتے ہیں جھوپڑی میں، خواب محلوں کا دیکھتے ہیں، تو پریشانی تو ہوگی. ہمیشہ آدمی کو اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا چاہیے.
بھائی میرے پاس مکان ہے، میرے پاس دکان ہے، میرے پاس فیکٹری ہے، میرے پاس کارخانہ ہے، ایسے بھی تو لوگ ہیں جو فٹ پاتھ پہ پڑے رہتے ہیں، نہ ان کو چھت ہے، نہ مکان ہے، نہ دکان ہے، نہ فیکٹری ہے، کوئی ملتا ہے بیچارہ ان کو کچھ ڈال دیتا ہے، وہ کھا لیتے ہیں، یہ تو ایسے پڑے رہتے ہیں۔ آپ ان سے تو بہتر ہے کہ اللہ نے آپ کو چھت دی، مکان دیا، سب کچھ ہے، پھر بھی آپ ٹینشن 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 تو ہم نے خود پال رکھی ہے۔ ہم اوپر والے کو دیکھتے ہیں، اوہ ہو اس کے پاس تو بھائی محل ہے، میں تو صرف مکان میں رہ رہا ہوں، تو ٹینشن تو ہوگی، کیونکہ جو چیز آپ کے بس کی نہیں۔ اور کیا ہوتا ہے جی، ہم حسد کرنے لگ جاتے ہیں ایک دوسرے کے اچھائی کو دیکھ کر، اور ایک دوسرے کے ماشاءاللہ اچھے مکان کو دیکھ کر، اس کی اچھی ترقی کو دیکھ کر حسد کرنے لگ جاتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ حسد کی آگ میں تم کیوں جل رہے ہو؟ جہنم کی طرف تم کیوں چل رہے ہو؟ کیا خدا کے فیصلے سے تم ہو ناراض؟ تو پھر افسوس سے ہاتھ کیوں مل رہے ہو؟ حسد تو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے بھائی، اللہ نے جو اس کو دیا اس کے مقدر کا، آپ کو جو ملا وہ آپ کے مقدر کا، اپنے مقدر پہ راضی رہو، قناعت اختیار کرو۔ لیکن نہیں جی، اس کے پاس اتنی ترقی ہو گئی، وہ اتنا آگے بڑھ گیا۔ ارے بھائی اللہ نے دیا، اللہ نے ترقی دی، جتنا مقدر میں اس کا تھا اس کو مل گیا، جتنا تمہارے پاس، کیوں حسد کرتے ہو؟ اس لیے کبھی حسد نہ کرے، اپنے کام سے کام رکھے۔ کوئی جیتا رہا، کوئی مرتا رہا، عشق اپنا کام کرتا رہا۔ اچھا دوسری بات، دن کے اندر قیلولہ کرے۔ قیلولہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، دوپہر میں تھوڑی دیر سو جائے۔ آج ہم دن میں تھوڑی دیر سوتے نہیں، صبح سے لے کے شام تک ادھر بھاگ ادھر بھاگ ادھر بھاگ ادھر نہیں، قیلولہ کرے۔ اس لیے کہ قیلولہ شیطان نہیں کرتا، اللہ نے بہت بڑا انعام دیا ہے ہمارے اوپر، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے ہمارے اوپر۔ آپ 10 منٹ، زیادہ نہیں، میں یہ نہیں کہتا 1 گھنٹے 2 گھنٹے سو لو، آپ 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ جتنا توفیق سے وقت آپ پہ مل جائے، دن کے اندر تھوڑی دیر سو لو، تو آپ کیا ہو جاؤ گے؟ فریش، بالکل آپ کا ذہن تر و تازہ رہے گا۔ اب تو ماشاءاللہ چائنا والوں نے بھی قیلولہ کرنا شروع کر دیا، وہ بھی اب دوپہر میں سونے لگے۔ اس کے بہت بڑے فائدے ہیں۔ اگر آپ تھوڑی دیر 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ جیسی توفیق ہو 1 گھنٹہ قیلولہ کر لے، دن میں سو لے، اور اس کے بعد رات میں ایک گہری نیند لے لے 9 بجے کے بعد، چاہے 10 بجے کے بعد 2 بجے تک 3 بجے تک، انشاءاللہ آپ فریش رہیں گے۔ اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو یاد رکھیے گا، آپ اپنے بدن کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، ظلم۔ یہ اللہ کی امانت ہے، صحت اللہ کی امانت ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس صحت کی حفاظت کریں، اس صحت کو سنبھال کے رکھیں، اس کو بگڑنے نہ دیں، اور زیادہ سے زیادہ صحت کو سنبھال کر رکھ کر خوب اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں مضبوطی کے ساتھ۔ اور ہوتا کیا ہے جی، صحت ہم اپنا ہاتھ سے خود خراب کر لیتے ہیں۔ بعض لوگ تو ایسی ہے کہ بھائی وہ سوتے تو اتنا سوتے کہ پوچھو مت، بغیر ضرورت کے سونا، اور زیادہ سونا، یاد رکھیے گا زیادہ سونے سے آنکھوں کی روشنی کمزور ہوتی ہے، زیادہ سونے سے دماغ موٹا ہو جاتا ہے، زیادہ سونے سے کولیسٹرول بڑھتا ہے، اور زیادہ سونے سے شوگر کی بیماری ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ ہمیشہ سوتے ہی رہتے ہیں، بے وقت سوتے رہتے ہیں، تو اکثر ان کو شوگر کی بیماری ہوگی، یہ تجربہ کر کے دیکھ لینا۔ اس لیے وقت پر سوئے، اور جتنی ضرورت ہے 6 گھنٹے 5 گھنٹے 4 گھنٹے ایسے سوئے، زیادہ نہ سوئے، اس سے اپنی صحت کا پورا خیال رکھے۔ القوی المومن خیر من الضعیف المومن، جو مومن طاقتور ہے وہ بہتر ہے کمزور مومن سے۔ طاقتور بنو، خوب اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے راستے میں نکلو، دین کی خدمت کرو، دین پر چلو، دین پر جمے رہو۔
اس لیے میرے دوستو ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنا ہے. قرآن نے صاف کہہ دیا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. ہم نے رات کو سونے کے لیے بنایا، لباس بنایا، اور دن کو کمانے کے لیے بنایا. یہ اللہ قرآن کے اندر کہہ رہا ہے، اور ہم قرآن کے خلاف چلے جائیں، قرآن کے خلاف اپنا عمل کریں گے، ہمیں چین مل جائے گا، سکون مل جائے گا؟ کبھی نہیں مل سکتا. لکھ کر لے لو میری بات. انشاءاللہ جتنا ہم شریعت پر، دین پر عمل کریں گے، قرآن و حدیث پر عمل کریں گے، ہماری زندگی میں اتنا سکون رہے گا، اتنا چین رہے گا، اس میں اتنے ہی ہم طاقتور رہیں گے. اس لیے اپنی زندگی کے اندر ان تمام باتوں پر عمل کرے اور الٹی سیدھی چیزوں سے بچے کھانے سے. آج کیا ہوتا ہے؟ ماشاءاللہ خوب بیکریاں چل رہی ہے آج کل، تو دما دم مسکل اندر جتنا مال آئے سب پیٹ کے اندر، کھاتے چلے آ رہے ہیں. یہ لاؤ جی، وہ لاؤ جی، وہ لاؤ جی. سسٹم تو بگڑنا ہی ہے. آپ دیکھیے صحابہ کرام کے حالات کو، اللہ کے نبی کے حالات کو، کہ کیا کھاتے تھے. ایک دن بھوکے رہتے تھے، ایک دن پیٹ بھر کے کھاتے تھے، اس کے باوجود بھی اتنے طاقتور. اللہ اکبر. اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج کمزوری ہمارے اندر ہے. ہر چیز اللہ نے نعمت فراوانی کی، پھر بھی ہم کمزور ہیں. کیوں ہیں کمزور؟ اس لیے کہ ہم نے سسٹم کو بدل دیا. کم کھانے سے انسان کبھی نہیں مرتا، زیادہ کھانے سے زیادہ مرتا ہے. جتنا ہم کم کھائیں گے اتنا طاقتور رہیں گے. جتنا ہم صحت کی حفاظت کریں گے، ورزش کریں گے، اتنا طاقتور رہیں گے. اس لیے ہمیشہ اپنے صحت کا خیال رکھنا ہے، اور یہ صحت کا خیال رکھنا ضروری ہے. میں تمام لوگوں سے گزارش کروں گا، جو لوگ بھی میری اس بات کو غور سے سن رہے ہیں، وہ ان سے میں گزارش اور درخواست کروں گا کہ وہ اپنی صحت کا خیال رکھے اور سسٹم کے ساتھ چلے، اور انشاءاللہ جو قرآن نے کہہ دیا، جو حدیث نے کہہ دیا، ان باتوں پر عمل کرے. اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ان تمام دین کی باتوں پر کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.